اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ مجھے اکثر بریلوی حضرات جو ہیں گالیاں دیتے ہیں اور اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا انسان ایسی گالیاں نہیں دے سکتا، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیونکہ میں ان کے کہانی باز مولویوں کو، ان کے کہانی باز عالموں کو اور ان کے پھیک پیروں کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ خیر، ان کے تو کچھ کہانی باز، کچھ سارے نہیں، کچھ کہانی باز عالم بھی گالیاں دیتے ہیں اور ان کی کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک بد مذہب کو گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج میں یہ سارے جو اعتراض ہے یہ سائیڈ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج ہم صرف مسلمان بن کے بات کریں۔ آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ آج صرف اور صرف ایک مسلمان بن کے بات کرتے ہیں۔ میرا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج آپ بھی ایک مسلمان بن کے بات سنیں۔ رہی بات بریلوی حضرات جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے بھائیوں ایک بات بتاؤں، آپ کی جو یہ بہن ہے، میں گالی نہیں دے رہا ہوں میرے بھائی، سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی جو یہ بہن ہے یہ مزار پہ ناچ رہی ہیں، اسلام اور دین کے نام پر ناچ رہی ہیں۔ اگر یہ اسلام اور دین کے نام پر مزار پہ نہ ناچے میں ویڈیو کیوں بناؤں گا؟ میں گالی نہیں دے رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ ہم سب کی بہن ہے۔ کیوں ناچ رہی ہے اسلام اور دین کے نام پر؟ اس چاچا کو دیکھ لیجئے کس طرح سے یہ شیشناگ بن کے ناگ منی کے لیے ناگن ڈانس کر رہا ہے، تشریف لا رہا ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے۔ اس کی عمر ہو گئی ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہیے تھا کہ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ لیکن دیکھو میرے بھائی، بدقسمتی کیا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور یہ بھی اسلام اور دین کے نام پر ناچ رہا ہے، مجرا کر رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بریلوی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ تو بریلوی ہے نا، یہ تو آپ کا اویس قادری ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو کس طرح سے اس پر پیسے برسائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ مجھے بتاؤ کس جگہ پہ، کس حدیث میں لکھا ہے کہ اس طرح سے نعت خوانوں پر پیسے برساؤ؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ قرآن شریف کی کس آیت میں لکھا ہے؟ اب یہ ویڈیو دیکھو میرے بھائیوں، یہ ویڈیو دیکھو، غور سے دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہماری ایک بہن، ہم سب کی ایک بہن جو ہے وہ ڈسٹ بن سے اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کھانا نکال رہی ہیں۔ میرے بھائی ڈسٹ بن میں سڑا ہوا کھانا ہوگا، ہے نا، ڈسٹ بن سے کھانا نکال رہی ہے۔ اور اب اس سائڈ دیکھو میرے بھائی، یہاں پر ایک نعت خواں پر پیسے برسائے جا رہے ہیں۔ آپ کو قرآن شریف کی کسی آیت میں، کسی حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ یہ نعت خواں پر پیسے برساؤ، لیکن آپ کو قرآن شریف میں، حدیثوں میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ غریبوں کی مدد کرو، جو مفلس ہے ان کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ کیا یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں جو قوالیوں پر پیسے برسا رہے ہیں، جو قوالوں پر پیسے برسا رہے ہیں، نعت خوانوں پر پیسے برسا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، یہ قرآن شریف کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ دیکھ لو کس طرح سے یہ لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ لوگ پیسے برسا رہے ہیں، ان مولویوں پر، ان کہانی بازوں پر، ان پیروں پر پیسے برسا رہے ہیں۔ کون سا دین ہے یہ دین کہاں سے لایا تم نے؟ کہاں سے لایا یہ دین تم نے؟ کس حدیث میں یہ لکھا ہے؟ قرآن شریف کی کس آیت میں لکھا ہے؟ لیکن اس سائیڈ دیکھو میرے بھائی، اس سائیڈ دیکھو میرے بھائی، اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ غریبوں کو دو۔ لیکن ایک بار اس بچے کو دیکھ لو میرے بھائی، اس کی عمر کھلونے بیچنے کی نہیں ہے بلکہ کھلونے کے ساتھ کھیلنے کی ہے، لیکن غربت کا مارا بیچارہ کھلونے بیچ رہا ہے۔ اس بچی پر نظر ڈالو یار، اس کی آنکھوں میں دیکھو یار، دیکھ لو میرے بھائی، اس کو وہ پیسے ملنے چاہیے تھے بھائی، یہ ان پیسوں کی حقدار تھی، یہ ہماری بہن ان پیسوں کی حقدار تھی۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں نے وہ پیسے کہاں برسائے؟ پیروں پر پیسے برسائے، ان نعت خوانوں پر پیسے برسائے۔ لیکن اسلام نے کہیں نہیں کہا، اسلام نے تو کہا تھا کہ ان غریبوں کو دو، ان یتیموں کو دو۔ کیا آپ نے ان غریبوں کو دیے، ان یتیموں کو دیے؟ ایک بار اس بچی کو دیکھ لو میرے بھائی، دیکھو نا، چائے بیچ رہی ہیں، یہ بچہ جو ہے کھلونے بیچ رہا ہے۔ دیکھو یہ بچے غریب بچے ہیں، کسی کا باپ نہیں ہوگا یا پھر کسی کا باپ بیمار ہوگا، کسی کی فیملی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی، میرے بھائی کوئی نہ کوئی مجبوری ان کی رہی ہوگی، تب یہ مارکیٹ میں آئے ہیں۔ مطلب معصوم بچے ہیں میرے بھائی، معصوم بچے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بزرگ کو دیکھ لو یار، اس کی آنکھیں دیکھو میرے بھائی، دیکھو مطلب کتنا بیچارہ تنگ آ چکا ہے میرے بھائی، غربت کا مارا ہوا ہے۔ لیکن ان کو جو پیسے ملنے چاہیے تھے وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں وہ پیسے جاتے ہیں مزارات پر، وہ پیسے جاتے ہیں پیروں کے پاس، وہ پیسے جاتے ہیں نعت خوانوں
इंसानों के पास। उनका हक नहीं है, ये मज़ारों का हक नहीं है मेरे भाई। ये हक जो है अल्लाह ने इनको दिया है और आप लोगों ने वो हक जो है इनसे छीना है। जब ये बच्चे रोज़े महशर में सवाल करेंगे, हशर में सवाल करेंगे मेरे भाई, क्या जवाब दोगे इनका? जब ये अल्लाह से कहेंगे कि इन लोगों ने हमें कुछ दिया नहीं, हम लोग मजबूर थे, हम लोग भूखे रहते थे क्योंकि ये लोग हमें देते नहीं थे, ये लोग वो पैसे जो हैं नातखानों पर बरसाते थे, पीरों पर बरसाते थे, मेरे भाई क्या जवाब दोगे? एक बार सोच लो, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब मौजूद है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास जवाब है तो मुझे बोल दो कि कोई जवाब है तुम्हारे पास। गरीब के घर पे छत नहीं है, बारिश में उसके छत से पानी टपकता है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं और वो भूखा सोता है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बनाया क्या जा रहा है? कब्र पे इमारतें बनाई जा रही हैं और वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे देगे पकाई जा रही है। तुम्हें इमारत नहीं बनानी थी कब्र पे, बल्कि तुम्हें गरीब का घर बनाना था। तुम्हें वहाँ चढ़ावे नहीं चढ़ाने थे, बल्कि तुम्हें गरीब को पैसे देने थे। तुम्हें कब्रों पे देगे नहीं पकानी थी, बल्कि गरीब के घर का चूल्हा जलाना था। मुझे बताओ किस हदीस में लिखा है, किस आयत में लिखा है, कहाँ लिखा है कि कब्रों पे इमारत बनाओ? कहीं नहीं लिखा है मेरे भाई, कहीं नहीं लिखा है। जाके अपने मौलवी से पूछो अपने मौलवी से, जिस भी फिरके से हो, कहो कि एक हदीस दिखा दो, सिर्फ एक हदीस दिखा दो जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर इमारत बनाने को कहा था। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं कहा है मेरे भाई, कहीं भी नहीं। बल्कि सही मुस्लिम में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चूना लगाने से मना किया है, वहां पर बैठने से मना किया है, वहां पर इमारत बनाने से मना किया है। तुम्हारी जो कब्रों पर इमारत हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। कोई मौलवी तुम्हें इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाएगा, ये बस सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने का जरिया है। मुझे जितनी गालियां दे सकते हो देना, दिल खोल के देना मेरे भाई, क्योंकि हश्र में तुम्हें इनको जवाब देना है, मुझे भी इनको जवाब देना है मेरे भाई, इनको जवाब जरूर देना है। और ये वहां पर सवाल पूछेंगे। आज इनकी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता आज इनकी, क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास ताकत नहीं है। लेकिन मेरे भाई तब तो सब बराबर होंगे, तब सब बराबर होंगे और तब ये सवाल पूछेंगे और तुम्हें जवाब देने हैं। भाई दे पाओगे जवाब? तुम्हारे पास कोई जवाब होगा तब। अगर जवाब है मुझे बताओ, कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं होगा कोई जवाब। अपने मज़ारात के हाल देख लो, आज वहां पर लोग लड़कियां पटाने आते हैं, वहां पर पता है क्या क्या होता है? बंग फूके जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है मेरे भाई। अब वो मज़ारात नहीं रही, वो जो है आस्थानें नहीं रहे, वहां पर आज गुनाहों का अड्डा बन चुका है। मुझे बताओ कौन सी हदीस है? मस्जिद में भी औरत और मर्द एक सफ में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे जो मज़ारात होते हैं वहां पर मर्द और औरत यूं एक साथ चलते हैं मेरे भाई, वहां पर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्या यही इस्लाम है? क्या यही दीन है? इस बात से तभी तक तुम इख्तिलाफ रख सकते हो जब तक तुम जाके खुद ना देखो। मैंने कई सारी मज़ारात देखी हैं, मैं कई आस्थानों पे गया हूं, मैंने भाई वहां यही देखा है। ये देखो मेरे भाई, आम खबर, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 1 करोड़ रुपए से जायद का सोना चोरी कर लिया गया। मजार पे 1 करोड़ के सोने की चोरी हुई है। मुझे बताओ वो सोना कर क्या रहा था वहां पर? कर क्या रहा था वहां पे? जो वफात पा चुके हैं वो सोना पहनते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं क्या उनके काम का है सोना? तो फिर मजार पे कर क्या रहा था? गरीब के घर में आटा नहीं है और तुम मजारों पे 1 करोड़ का सोना रखते हो। क्या ये इस्लाम है? क्या ये दीन है? ये बात भी बताओ कि जो वहां पर चढ़ावे चढ़ते हैं, जो पैसे आते हैं वो जाते कहां हैं? मैंने कभी नहीं देखा कि किसी आस्थाने से किसी गरीब को कोई चीज मिली हो। कुछ नहीं मिलता वहां पे, ये सरासर झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, कुछ नहीं मिलता। 4-5 करोड़ में 10 करोड़ में इमारत बन जाती है, उसके बाद जो चढ़ावे चढ़ते हैं, पैसे आते हैं, वो जाते कहां हैं? कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं मेरे भाई जो मज़ारात पे जो वहाँ पर ख्याल रखते हैं, जो वहाँ के निगरान होते हैं, उनके पास जाते हैं, जो वहाँ के गद्दी नशीन होते हैं, उनके पास जाते हैं। अपने पीरों के हाल देख लो, ये तुम्हारे पीर हैं, ये तुम्हारे मौलवी हैं, ये तुम्हारे वो मुबल्लिग हैं जिन पर पैसों की बरसात की जा रही है। मुझे बताओ इनके पास ऑलरेडी ही लाखों करोड़ों रुपए हैं, फिर इन पर पैसे क्यों बरसाए जा रहे हैं? इसको देखो, मद्दी मियाँ को देखो मेरे भाई, किस तरह से पैसों के सामने झुक रहा है। क्या ये पीर है? ये पीर कहलाने के लायक है? नहीं, ये सरासर ड्रामेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। किस तरह से डांस करके
پیروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیروں کو پیسے دو، یا حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیروں کو پیسے دو، صرف اور صرف یہی لکھا ہے کہ غریبوں کو دو۔ لیکن نہیں، غریبوں کا حق ان پیروں کو دیا جا رہا ہے، ان چوروں کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے توبہ کر لو، کیونکہ حشر میں جواب دینا ہے۔ جب اللہ پوچھے گا، کہے گا کہ کہاں تھا میں نے، کس آیت میں کہا تھا میں نے کہ ان پیروں پر پیسے برساؤ، ان نعت خوانوں پر پیسے برساؤ، تب کیا جواب دو گے؟ میرے بھائی، جواب دینا ہے اور جواب کے لیے تیار ہو۔ مزار پہ بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں، تم جا کے چادر کہاں چڑھاتے ہو؟ جو وفات پا چکا ہے قبر پہ چڑھاتے ہو۔ میرے بھائی، وہ قبر والا جس کی وفات ہو چکی ہے، اس کے کس کام کی ہے وہ چادر؟ لیکن وہ بھکاری تو زندہ ہے نا، وہ مانگ رہا ہے تم سے، وہ اس کے کام کی ہے۔ لیکن نہیں، عجیب سی اندبختی ہیں، عجیب سی بیوقوفی ہیں، جا کر قبروں پہ چڑھاتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس سب کا جواب دینا ہے میرے بھائی۔ میں جانتا ہوں، میں نے کئی بار یہ سینٹنس ریپیٹ کیا ہے، کئی بار اس ویڈیو میں نے وہ باتیں پھر سے دہرائی ہے، کیونکہ میرے بھائی یہ جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی بار جب مزار پہ جاؤ نا، وہاں پیسے دینے سے پہلے ان بچوں کا سوچ لینا، کیونکہ وہ جو وفات پا چکا ہے وہ تم سے سوال نہیں پوچھے گا، لیکن یہ بچے پوچھیں گے میرے بھائی، یہ بچے پوچھیں گے۔ اور ان پیروں کو، ان چوروں کو، یہ جو عجیب و غریب تم نے یہ پیر مبلغ بنا رکھے ہیں میرے بھائی، ان کو پیسے نہ دو، ان کو پیسے نہ دو، ان پر پیسے نہ برساؤ، بلکہ غریبوں کو دو، یتیموں کو دو میرے بھائی۔ اب تو عجیب سا طریقہ نکلا ہے، اب تو مولوی صاحب کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ منظور احمد صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کے 500 روپے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کوئی اور مغفرت کی دعا کرانا چاہتا ہے؟ حاجی دبیر الدین 500 روپے، مرحوم زہرا خاتون کے نام سے 500 روپے اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اس کا حصہ ثواب پہنچائے اور ان کے قبر جنت عطا فرمائے۔ مرحوم شمشل بی بی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ 500 روپے والے کوئی صاحب ہو، 500 روپے 200 روپے بھی دے سکتے ہیں آپ، آساؤ، تھوڑا دیر نہ لگاؤ، جلدی آ جاؤ، دیر نہ کرو، اللہ آپ سب کو سلامت کے ساتھ رکھے۔ آ جاؤ، دیر نہ کرو، جلدی آ جاؤ۔ میرے بھائی، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، تم خود نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں دعا کروانی ہے میرے بھائی تو ان غریبوں کو دو، کیونکہ جو ان کو پیسے دے گا نا، ان کی دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، اور جو دل سے نکلتی ہے نا دعا میرے بھائی، وہ عرش تک جاتی ہے۔ ان مولویوں کو جنہوں نے دین کا تماشا بنا رکھا ہے، ان پیروں کو جنہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اور ان عجیب و غریب جو تمہارے مولک ہیں، ان کو پیسے نہ دو میرے بھائی، صرف اور صرف ان غریبوں کو دو، کیونکہ یہ اس کے حقدار ہیں۔ باقی اگر میری بات کسی کو دل پہ لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اگر اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔